السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم۔ سورہ البقرہ، رقم السورہ 2 ورقم الآیہ 55 و100، 255۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 255، جس کو امام کائنات رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن پاک کی ساری آیات کا سردار کہا ہے۔ یہ عظیم آیت ہے۔ اس کا ایک چھوٹا سا حصہ میں نے آپ کے سامنے پڑھا ہے کہ اللہ کون ہے جس کے علاوہ کوئی الہ نہیں، جو ہمیشہ زندہ ہے اور قائم رہنے والا ہے اور دنیا کے نظام کو قائم رکھنے والا ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بڑی مشکل آتی، غموں کے پہاڑ ٹوٹ جاتے اور اخیر درجے کی جب ٹینشن ہوتی تو آپ یہ وظیفہ پڑھتے، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، کہ اے زندہ رہنے والے اللہ اور دنیا کے نظام کو قائم رکھنے والے اور خود قائم رہنے والے اللہ، میری مدد فرما۔ یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، یہ اسم اعظم ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ یہ اسم اعظم ہے جس کو پڑھنے کے بعد جو بھی دعا کرے اللہ قبول کر لیتا ہے۔ اور اس وظیفے میں پاور کتنی ہے؟ اللہ کے پیغمبر سلیمان علیہ السلام بے مثل بادشاہ تھے۔ انہوں نے اللہ سے دعا مانگی تھی کہ یا اللہ ملکن لا ينبغی لأحد من بعدی، کہ مجھے ایسی بادشاہت عطا کرنا کہ پھر میرے بعد قیامت تک کسی کو اس طرح کی بادشاہت عطا نہ کرنا۔ اور اللہ نے دعا قبول کر لی۔ ایسی حکومت عطا کی اللہ نے کہ پرندوں پر حکومت، فضا پر حکومت، ہواؤں پر حکومت، جنوں انسانوں پر حکومت۔ اور آج سے ہزاروں سال قبل نبی کائنات سے بھی پہلے اللہ نے ان کو اتنی پاور دی تھی کہ ان کا جو تخت تھا، مفسرین نے لکھا ہے کہ اس پر 600 کرسی براجمان تھی۔ کتنی؟ 600 کرسی، یعنی کہ جمبو سائز بڑا ایک جہاد ہی ہو سکتا ہے نا جی، جس پر 600 لوگ ان کے وزیر مشیر بیٹھتے تھے۔ اللہ اکبر اللہ۔
اتنی عظیم حکومت کرنے والے پیغمبر، ایک دن انہوں نے حاضری لگائی تو ہدہد غائب تھا، تو کہنے لگے بھی کیا ہو گیا؟ لا ارى الهدهد لا ارى الهدهد ام كان من الغائبين۔ حاضری لگاتے تو کہنے لگے مزیرو مشیرو، کیا وجہ ہے کہ ہدہد موجود نہیں یا مجھے نظر نہیں آ رہا؟ کتنا بڑا توحید کا نقطہ ہے، اللہ کے نبی ہے، عظیم بادشاہ ہے، لیکن پتہ نہیں چل رہا ابھی ہدہد ہے کہ نہیں ہے، بول نہیں رہا۔ تو ساتھ ہی آرڈیننس جاری کر دیا، لَأُعَذِّبَنَّهُ عَذَابًا شَدِيدًا لَأُعَذِّبَنَّهُ عَذَابًا شَدِيدًا أَوْ لَأَذْبَحَنَّهُ أَوْ لَيَأْتِيَنِّي بِسُلْطَانٍ مُبِينٍ۔ کہنے لگے میں اس کو سخت سزا دوں گا، یا میں اس کو ذبح کر دوں گا، یا پھر میرے پاس کوئی دلیل لے کر آئے۔ سوچو کرنا، ابھی انسپیکشن ہو رہی ہے تو ہدہد پرندہ چھلانگے لگاتا ہوا خدمت عالیہ میں حاضر ہوا، کہنے لگا اے اللہ کے نبی سلیمان السلام، تانوں میری حاضری دی پئی ہے، میں ہنے ہی ایک سبا علاقے تو آ رہے ہیں کہ میرے کو ایسی خبر ہے جنہا تانوں بھی پتا نہیں۔ پرندہ کہہ رہے ہیں ایسی خبر لے کر آیا ہوں جس کا تمہیں بھی پتا نہیں ہے۔ اور اللہ کے نبی تو حیران رہ گئے، میں وقت کا بادشاہ بھی اور پیغمبر بھی، مجھے پتا نہیں۔ کہنے لگے ہاں ہاں اے اللہ کے پیغمبر سلیمان علیہ السلام، میں ابھی سبا علاقے سے آ رہا ہوں، میں نے دیکھا ہے کہ اس علاقے کے اندر ایک ملکہ ہے جس کا نام ہے بلقیس، اللہ نے بہت کچھ دیا اس کو، وَلَهَا عَرْشٌ عَظِيمٌ، اس کا تخت بھی بہت بڑا ہے، لیکن میں حیران ہوں۔ خود کہہ رہا ہے کہ مجھے حیرانگی اس بات پر ہے کہ اتنی بڑی ملکہ ہو کر وہ بھی اور اس کے وزیر مشیر بھی اللہ کو چھوڑ کر سورج اور چاند کی پوجا کر رہے ہیں۔ جب شرک ہوتا ہے نا تو پرندوں کو بھی شرک گوارا نہیں ہے، پرندوں کو بھی۔ اللہ کے نبی سلیمان السلام نے فوراً ایک خط لکھا اور اس چٹھی کا آغاز کیا اللہ کے نام سے، بسم اللہ سے۔ قرآن میں آتا نا اِنَّهُ مِن سُلَيْمَانَ إِنَّهُ مِن سُلَيْمَانَ وَإِنَّهُ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ۔ یہ خط نبی سلیمان کی طرف سے ہے علیہ السلام، اور اس کا آغاز بسم اللہ سے ہو رہا ہے۔ ہر وہ کام جس کا آغاز بسم اللہ سے ہونا اس میں برکت ہو جاتی ہے۔ اللہ، ایک مسئلہ اور بھی سمجھ لیں، شام کے وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے بچوں کو گھر کے اندر محصور کر لو۔ شام کے وقت جب اندھیرا چھا رہا ہوتا ہے وہ آدھا پونا گھنٹہ اپنے بچوں کو گھر میں محصور کر لو، کیونکہ اس وقت شیطان کھلے ہوتے ہیں شام کے وقت۔ اور ساتھ آپ نے فرمایا صرف بچوں کو گھر میں نہیں لانا بلکہ اپنے دروازے کو بھی بند کرنا، یہ حدیث ہے، دروازے کو بھی بند کرنا ہے، اور دروازے کو بند کرنا بسم اللہ پڑھ کر۔ کیا پڑھنا ہے؟ امام کائنات میرے اور تواڈے پیغمبر جگہ دے پیر رب دے حبیب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جڑا دروازہ بسم اللہ پڑھ کے لگایا جاتا ہے وہ شیطان بھی نہیں کھول سکتا۔ اس حدیث تو پتہ چلتا ہے کہ دروازہ شیطان بھی کھول دیں گے۔ کبھی کبھی ہم کہتے دروازہ لگایا تھا پتہ نہیں کس نے کھول دیا۔ بسم اللہ پڑھ کے دروازہ بند کریں تو آپ کی گارنٹی شیطان بھی نہیں اس کو کھول سکتا۔
ایک جنگ میں ایک صحابی زخمی ہوئے تو سی کی آواز نکلی. سرکار نے فرمایا اگر تو بسم اللہ پڑھ لیتا تو رحمت کے نورانی فرشتے تجھے اپنے ہاتھوں میں اٹھا دے. تو بسم اللہ سے خط لکھا اور ہد کی ڈیوٹی لگا دی کہ جاؤ یہ خط لے کر جاؤ. ان کی پارلیمنٹ کا اجلاس ہو رہے تو سینٹر میں جا کر ہد نے وہ چٹھی پھینک دی. تو لکھا ہوا ہے کہ نبی سلیمان نے مذاکرات کے لیے بلایا, اپنے وزیروں سے مشورہ کرتی جاؤں کہ نہ جاؤں. بالآخر یہ طے ہو گیا کہ جانا چاہیے. سبا علاقے کی ملکہ بلقیس اللہ کے نبی سلیمان علیہ السلام کے پاس آ رہی. اگلی بات جو میں سنانا چاہ رہا ہوں, آپ نے نا ملکہ بلقیس کے دماغ کے بگڑے ہوئے شرک کے سافٹ ویئر کو اپڈیٹ کرنے کے لیے, آج کل آپ فوج پڑھ کے لے جائیں نا تو دوسرے تیسرے دن بندہ واپس آ جاتا ہے تو نوجوان کہتے ہیں ان سافٹ ویئر اپڈیٹ ہو گیا. اس وقت میں شرک کا سافٹ ویئر تھا. شرک کے بگڑے ہوئے سافٹ ویئر کو اپڈیٹ کرنے کے لیے اللہ کے نبی سلیمان صاحب نے یہ آرڈیننس جاری کیا اپنے وزیروں مشیروں میں کہ کون ہے جو ملکہ کے آنے سے پہلے اس کے تخت کو میرے پاس حاضر کر دے تاکہ اس کو اندازہ ہو جائے. ایک جن بولا, قرآن کہتا ہے نا قال عفریت من الجن, ایک جن بولا بڑا ہیوی جن, اور اس کا نام ہے عفریت. قرآن میں ہے عفریت جن بولا, کہنے لگا جی میں تمہاری مجلس کے برخاست ہونے سے پہلے تخت حاضر کر دوں گا. اللہ کے نبی سلیمان علیہ السلام کے نہیں, اس سے بھی پہلے چاہیے. ایک اور بولا, اللہ کا قرآن کہتے قال الذی عنده علم من الكتاب, ایک وہ بھی بولا جس کو اللہ نے الکتاب کا علم عطا کیا. تفسیر قرطبی میں یہ لکھا ہے, اس کا اصل نام ہے الجامع لاحکام القرآن. امام قرطبی لکھتے ہیں یہ جو بندہ بولا نا اس کا نام تھا آصف برقیہ. آصف برقیہ. اس نے کہا حضرت آپ کی آنکھ کے جھپکنے سے پہلے ملکہ بلقیس کا تخت تمہارے قدموں میں لا کر رکھ دو. علامہ تفسیر قرطبی دے اندر علامہ قرطبی لکھ دینے کہ اے آصف برقیہ کون ہے؟ ایک اسم اعظم دا وظیفہ کرنے والے یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث. یہ وظیفہ کثرت سے کرتا تھا. اس وظیفے کی برکت سے آنکھ جھپکنے سے پہلے ملکہ بلقیس کا تخت نبی سلیمان کے قدموں میں رکھ دیا. اتنی وظیفے کی برکت ہے. اور یہ نبی پاک کا وظیفہ ہے. میدان بدر کے اندر 313 مسلمان, اور وہ سارے جوان نہیں تھے, بوڑھے بھی شامل تھے, بچے بھی شامل تھے. 313 اور مد مقابل 1000. ادھر اسلحہ بھی ہے, گھوڑے بھی ہیں, زرہیں بھی ہیں, جنگی ساز و سامان بھی. ادھر بتاؤ برائے نام چند چیزیں ہیں. سیدنا حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں غور کیتے میدان بدر اندر کہ نبی پاک دا حال پوچھاں آپ سرکار کس حالت دے اندر نے تے لب دیاں سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے میدان بدر دے کونے دے اندر میں سرکار نو ویکھیا ہے اللہ دے پیغمبر سجدے اندر پے ہوئے نے کہ اللہ کو یہ وظیفہ کر رہے نے یا حیو یا قیوم یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث. اللہ مٹھی پر مسلمان ہے. آج یہ اگر ان کا جیت نہ ہوئی تو اسلام ہار جائے گا. اللہ رب العزت نے اسم اعظم کے وظیفے کی برکت سے 313 مسلمانوں کو 1000 کافروں پر
غلبہ دیا، کیونکہ یہ وظیفہ بڑا عظیم وظیفہ ہے اور نبی کائنات اس وظیفے کو پڑھتے تھے۔ مشکل جتنی مرضی ہو زیادہ، دشمن جتنا مرضی بڑا ہو، مخالفت جتنی مرضی بڑی ہو، غربت جتنی مرضی زیادہ ہو، پریشانی ٹینشن جتنی مرضی زیادہ ہو، آپ یہ وظیفہ پڑھیں اور کثرت سے پڑھیں۔ یا حیو یا قیوم، اے زندہ رہنے والے، اے قائم رہنے والے، اے وہ اللہ جڑا ہر وقت قائم رہنے والے۔ ایک وقت آئے گا اللہ دا قرآن اعلان کر دے، کل من علیہا فان ویبقا وجہ ربک ذو الجلال والاکرام۔ ایک وقت آئے گا زمین اور زمین نہیں رہے گی، آسمان کا سسٹم ختم ہو جائے گا، جنگل پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائیں گے، چٹگل میدان بن جائے گا، ساری کائنات مر جائے گی، ہلاک ہو جائے گی، حتیٰ کہ ایک دن حدیث پاک تو آتا ہے کہ موت رو بھی موت آ جائے گی، موت رو بھی موت آ جائے گی، لیکن اللہ ہمیشہ زندہ ہے، اللہ ہمیشہ زندہ ہے۔ ساری دنیا چلی گئی، ہویاں مدتاں وقت کوئی آیا نہیں، پھیرا پھر وطنا ول پایا نہیں۔ جڑے چلے جاندے نے واپس نہیں آندے، کیوں نہیں؟ وہ کئی کہندے جمعرات نو آ جاندے نہیں آندے، اللہ جاندا نہیں آندے، لیکن یہ دعا کرو جڑے چلے گئے نے اللہ انہوں نے معاف کر کے جنت سے اللہ مقام دے دے۔ اے دنیا جا رہی، اے کل پرسوں ریاض سو انصف فری جماعت دے عظیم آدمی سن تے جامع مسجد فریدیہ دی خدمت کرتے رہے ساری زندگی، تے کل میں نے کسے دسے کہ مسجد الفیصل دی جڑی تزئین و آرائش پہلے انہوں نے کیتی سی نا، وہ ساری انہوں نے کروائی سی۔ اللہ اکبر اللہ، مسجد دی خدمت، مسجد نال پیار، مسجد دی تعمیر و ترقی، یہ تو ایمان دی علامت ہے، مرن تو بعد بھی انسان نو کام آندی، لیکن یہ بات اٹل ہے کہ سب نے مر جانے، صرف اللہ دی ذات باقی رہے۔ ہویاں مدتاں وقت کوئی آیا نہیں، پھیرا پھر وطنا ول پایا نہیں، تے کچھ پوچھیا تے حال کچھ پوچھیا تے حال سنایا نہیں۔ پڑھو لا الہ الا اللہ، یہ لا الہ الا اللہ کا مطلب یہ ہے کہ سب چلے جائیں گے، اللہ کی ذات باقی رہے، سب چلے جائیں گے۔ دس ابراہیم خلیل کتے، موسیٰ بن عمران کلیم کتے، تے ساڑھے ہادی نبی کریم کتے، تو لا الہ الا اللہ۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ فرمایا کرتی تھی جب نبی کائنات دنیا سے چلے گئے تو پھر کسی کی موت ہمارے لیے بڑی موت نہیں ہوتی تھی۔ آپ دنیا سے چلے گئے، صرف اللہ کی ذات باقی رہے گی، اس زندہ و جاوید اللہ کو بلانے والا، اس کے نام کا وظیفہ کرنے والا، یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث، الف کے ساتھ۔ نستغیث تو وہ وقت پڑھیں گے جب مل کر سارے دعا کرتے ہیں نا، یہ جمع کا صیغہ ہے، لیکن جب وظیفہ کرنے آپ نے الگ الگ کرنے، استغیث، یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث، اس کو کثرت سے پڑھیں، خود بھی پڑھیں، اپنے بچوں کو، بیوی کو، بیٹوں کو، بیٹیوں کو، دوستوں کو بطور گفٹ یہ وظیفہ پیش کریں۔ یہ وظیفہ اتنا عظیم ہے، عقیدہ توحید رکھ کر پڑھنا تمہارا کام ہے، ہر مشکل سے نکال کر کامیابی تک پہنچانا اللہ کا کام ہے۔ اللہ ہمیں پڑھنے کی توفیق دے، بیماروں کے لیے، پریشانوں کے لیے دعا کر لیجیے۔ یا ربی لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک، یا حی یا قیوم
برحمتك نستغيث اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم عليه۔ اے میرے اللہ دکھیاں دے دکھ دور فرما، پریشان لوگوں دے پریشانیاں دور فرما، تنگ دست لوگوں دے تنگ دستیاں دور فرما۔ اے میرے اللہ مشکل آسان کر دے، تنگ دستیاں دور کر دے۔ اے میرے اللہ پوری دنیا دی خیر فرما، ساڈے ملک پاکستان دی خیر فرما، عالم دنیا عالم اسلام دی خیر فرما۔ اے میرے اللہ دنیا بھر دے مظلوماں دی مدد فرما، کشمیر اندر فلسطین اندر یا دنیا دے جس علاقے تے مسلمان مجبور نے مظلوم نے مقہور نے، اللہ سونے تو انہاں دی مدد فرما۔ اے میرے اللہ جتنے بھی ظالم نے سب ظالماں نوں نیست و نابود کر دے، ظالماں نوں تباہ و برباد کر دے۔ اے میرے اللہ جتنے بھی ظالم نے انہوں نے دنیا دے اندر عبرت دا نشان بنا دے، اسلام نو اسلام والے نو فتح و نصرت عطا فرما۔ اے میرے اللہ جتنے بھی مسلمان مرد عورتاں بچے بوڑھے جوان گھراں دے اندر یا ہسپتالاں دے اندر روحانی یا جسمانی طور تے بیمار نے، اللہ اپنی رحمت و شفا کاملہ عطا فرما۔ بڑی ہمشیرہ محترمہ انہوں چوٹ لگی سی، کل پرسوں دا الحمدللہ آپریشن ہو گئے، دعا کرو اللہ انہوں مکمل تندرستی عطا کر۔ اے میرے اللہ میری ہمشیرہ محترمہ انہوں مکمل تندرستی عطا فرما، جتنے بھی مسلمان بیمار نے سب کو صحت عطا فرما۔ اے میرے اللہ ساڈا اس بات یقین ہے کہ ساڈے جسماں دا خالق بھی تو ہے مالک بھی تو ہے، اللہ جی ساڈے جسم دے ایک ایک عضو دی حفاظت فرما، ہاتھ پیر جسم اکھاں دماغ دل پھیپڑے ایک ایک عضو تا حیات سلامت رکھنا، ساڈے جسم دے ایک ایک عضو دی حفاظت فرمانا۔ اے میرے اللہ جب تک زندہ رکھنا، اپنے علاوہ کسی اور دا محتاج نہ کرنا، جدوں بھی موت آئے کلمہ نصیب کرنا، خاتمہ بالخیر کرنا۔ اے میرے اللہ دنیا و آخرت کی کامیابیاں عطا فرما۔ یا اللہ جتنے بھی مسلمان مرد عورتاں فوت ہو گئے اللہ سب نو معاف فرما دے۔ اے میرے اللہ سب نو جنت اعلیٰ مقام عطا فرما دے۔ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، خاص کر ساڈے والدین تے رحم فرما۔ اے میرے اللہ ساڈے جو جنہ جنہ دے والدین تیرے کول چلے گئے نے، اللہ تو ساڈے والدین نو معاف کر دے، جنت اعلیٰ مقام عطا کر دے، درجات بلند فرما دے۔ یا اللہ جنہ دے والدین زندہ نے انہاں بچیاں نو اس نعمت دی قدر کرن دی توفیق عطا فرما۔ اے میرے اللہ فجر دا وقت ہے، قبولیت دا وقت ہے، ساڈا بیٹھنا قبول کر لے، اس بیٹھے نو قیامت والے دن ذریعہ نجات بنا۔ اے میرے اللہ وافر حلال دا رزق عطا کر دے، حرام تو بچن دی توفیق دے دے، مشکلاں آسان کر دے، تنگ دستیاں دور کر دے، بیماریاں تو شفا عطا کر دے۔ اے میرے اللہ یہ تیرا گھر جامع مسجد خالد بن ولید جنہ محنت کی تھی، حصہ ڈالیا، کوشش کی تھی، دنیا تو چلے گئے، اللہ انہوں واسطے صدقہ جاریہ بنا۔ تو یا اللہ جنہیں زندہ دوست نے مومن نے تیرے گھر دا خیال کر دے نے، تو انہوں نے گھر دا خیال کر، اللہ جنہیں تیرے گھر نو آباد کر دے نے، تو انہوں نے گھر نو آباد کر۔ اے میرے اللہ زندگی دے آخری ساتھ تک اللہ توحید عطا کرنا، توحید دے کلمات نصیب کرنا، جدو موت آئے کلمہ توحید عطا کرنا، مرن لگیا اے توحید دا کلمہ نصیب کر دینا۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرت حسنہ وقنا عذاب النار۔ اے میرے اللہ جتنے بھی مومن مرد عورتاں کر لینے اللہ زندگی دا اچھا ساتھی عطا کر دے۔ یا اللہ جنہیں جوڑے بے اولاد نے نیک صالح نرینہ اولاد عطا کر دے۔ اے میرے اللہ جنہیں کل بیٹھے بیٹھے موجود نے اکھاں دی ٹھنڈک بنا دے۔ اللہ سونے جنہیں دے بچے بچیاں جوان نے تو رحمت فرما کے اچھے گھر عطا کر دے، اچھے رشتے عطا کر دے۔ بچیاں دے متعلق بیٹیاں دے متعلق بطور خاص ساری زندگی پریشانیاں عطا نہ کرنا، کامیابیاں نصیب کرنا، ازمائشاں مصیبتاں تو دور رکھنا۔ اے میرے اللہ ساڈے بچیاں نو نیک کر دے،
بچے کا مستقبل اچھا فرما دے، اکھاں دی ٹھنڈک بنا دے، کامیابیاں نصیب کر دے۔ ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما ربنا تقبل منا ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين۔ یا اللہ سارے دوست بھائی اشرف صاحب انہوں نے بیٹے ملک بلال انہوں فلی کامیابی عطا کر دے، انشاءاللہ یہ دین دی خدمت کرن کے، ضرورت مندہ دا تعاون کرن گے، جنہیں مظلوم نے انہوں نے نال کھڑے ہوں گے انشاءاللہ۔ ملک بلال نو مکمل تندرستی عطا کر دے، کامیابیاں نصیب کر دے، ایتھے بھی کامیابی عطا کر اور کل قیامت میں کامیابیاں نصیب کرنا۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اے وظیفہ انہوں دسو لازم پکڑ لین، یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث۔ جزاک اللہ۔ دوسرا نبی پاک ہم نے فرمایا کہ دعا تے اللہ سارا نہیں سننا ہے کہ والد دی دعا اولاد دے حق اندر اس سب نے اللہ سننا ہے کہ جن والدین بیٹھے نے سب نو بطور خاص اپنے بچوں واسطے دعا کرنے چاہیے، باقی مومن تو کر دیں انشاءاللہ، اللہ تعالیٰ کامیابی کرے گا انشاءاللہ۔